YouTube, an informative channel. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حافظ عبدالرؤوف صاحب جو ہماری خانقاہ کے خادم ہیں اور ہمارے بڑے محسن ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی دیر قبل مجھے بتایا کہ ہمارے مخدوم اور ہمارے بڑے ہی مکرم، انتہائی محترم صوفی نظام الدین صاحب جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں اور ان کے بڑے عقیدت مند ہیں اور ایک عرصے سے وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی اہلیہ جو ایک طویل عرصے سے علیل تھیں آج انتقال کر گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب ساتھی 3 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کر لیں. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، آپ کا یہ پاک کلام آپ کی توفیق سے پڑھا گیا اور اس سے قبل جو آپ کا پاک نام لیا گیا، درود پاک پڑھا گیا، ان تمام کا ثواب مذکورہ مقدس شخصیات کے حق میں قبول فرماتے ہوئے ان کی برکتوں سمیت مرحومین مذکورین کی ارواح کو پہنچا. اے اللہ، ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بے حد بلند فرما، ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما، ان کے پسماندگان و لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما اور اس پر انہیں بے حد اجر عطا فرما. انہیں اور ہم سب کو موت اور آخرت کا فکر نصیب فرما، ان کی تیاری کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری آج کی جو نشست ہے وہ پچھلے موضوع کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے اور یہ بابرکت مہینہ اہل اسلام میں انتہائی مسرت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ کہ اس بابرکت مہینے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سرتاج نعمت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تکمیل ایمان کے لیے جہاں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا ضروری ہے، وہیں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ
ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت رکھی جائے۔ نہ صرف یہ کہ سچی اور سچی محبت رکھی جائے، بلکہ ایسی محبت ہو جو جتنی بھی بامقصد اور جتنی بھی سنجیدہ اور پاکیزہ محبتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ محبت ہو۔ بھائی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی بھی بامقصد پاکیزہ اور سنجیدہ محبتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بڑھ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں محبت رکھی جائے۔ یہ محض جذباتی بات نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمتیں ہیں، یہ رفتیں ہیں، بے شک ہیں کہ ان سب کی بنا پہ ایسا کہا جائے، بلکہ نص صریحہ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بابرکت ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا بھر سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی، یہ بڑا جامع جملہ ہے، حاضرین سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس دائرہ خطاب میں شامل ہیں۔ جب وہ سب کے سب شامل ہیں تو کیا علماء، کیا صلحاء، کیا متقی، کیا محدث، کیا مفتی، کیا مجاہد، کیا مبلغ، کیا ذاکر، کیا غوث، کیا قطب، کیا ابدال، سب کے سب اس میں شامل ہیں اور اپنی تمام تر مہارتوں اور کمالات سمیت شامل ہیں کہ کوئی تم میں سے کتنا ہی کامل و اکمل کیوں نہ ہو، کوئی تم میں سے کتنا ہی کرامتوں کا حامل کیوں نہ ہو، کوئی کیوں نہ تم میں سے مجموعہ صفات و مجموعہ محاسن کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہزاروں سے ضرب دے دیجئے، ایسی صفات تمہیں میسر ہوں، ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سرکار سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرنے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ ایمان کا جز ہے، بلکہ اس ارشاد عالی سے بخوبی سمجھا جاتا ہے کہ جزو اعظم ہی نہیں بلکہ روح ایمان ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی شخص کی علمیت اسے کسی گھمنڈ میں مبتلا نہ کرے، کسی شخص کی نسبت اس کو کسی احساس برتری میں مبتلا نہ کرے۔ جو کچھ ہے سرکار کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ لا یؤمن احدکم، یہ بہت بڑی حقیقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہاں پہ ایک بات کا سمجھنا اور بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات جب اس محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ محبت اختیار کر کے میں نے دین پر یا معاذ اللہ سرکار پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم محبت کرو، بھائی کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، یہ سرکار سے جو محبت ہے یہ ہمارا سرکار پر نہیں بلکہ سرکار کا ہم پہ احسان ہے۔ جس طرح ایک شفیق ماں ایک بچے کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کہیں اس سے محرومی کی صورت میں یہ خسارے سے دوچار نہ ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیفیت میں کمی کی بنا پر
تم آخرت میں کسی بڑے خسارے سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ اگر آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ وفائے محمد شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب یہ بات ذہن میں ہمارے آ گئی تو اگلی بات اور سمجھیں جو بڑی اہم ہے کہ کسی خاص ماحول یا کسی فرد یا طبقے سے خاص تعلق کے اثر کی بنا پر یا کسی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی بنا پر روشن خیالی یا وسعت نظری جیسے دل فریب موضوعات یا مفاہیم کے پیش نظر کوئی شخص یہ تصور نہ کر لے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے صرف ظاہری طور پر بہتر ہونا ضروری ہے، چاہے اس کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو۔ اس تصور کو واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسے حلالی شخص کے لیے صرف باپ سے نسبت ضروری ہے، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ ذہن میں رکھے کہ محمدی ہونا ضروری ہے۔ اگر محمدی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان کہ آپ کی ذات کے علاوہ اور آپ کے دین کے علاوہ باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے، اب صرف اور صرف دین محمدی ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر دو ٹوک انداز میں یہ تصور نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ظاہری اخلاقیات اور آپ کا نام نہاد روشن خیال ہونے کا تصور یہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ آپ ہر شخص، بھائی توجہ سے بیٹھیے، آپ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ بات کہی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کس کس کو راضی کریں گے آپ؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غیر پارلیمانی انداز ہے۔ ہر ایک کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کسی اشکال اور کسی سوال کی بنا پر کہ بھئی میرے والد فلاں ہیں جو کہ آپ کے والد ہیں، تو ظاہر ہے کہ معمولی سا شعور رکھنے والا شخص اس بات کو اگر 1000 دفعہ بھی کہنا پڑے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے کہنے سننے یا کسی وجہ کی بنا پر وہ یہ کہہ کہ شاید وہ میرے والد ہیں۔ اس سے 1000 گنا زیادہ لازم ہے کہ آدمی اس تصور کو ذہن میں رکھے کہ جنت میں جانے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے صرف اور صرف جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ دماغ ہمارے خراب ہوتے ہیں مغربی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی وجہ سے، اور وہ خراب ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کا پیسہ لگا، آپ کا وقت لگا، آپ کی صلاحیتیں لگی، یہ 3 ہی سرمایے ہیں، تینوں سرمایے آپ کے لگے تو اثر کیوں نہ ہو؟ نہیں جی یہ نہیں، چونکہ چنانچہ دنیا میں بہت اچھے کام کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے ضابطے آپ کو بتاتے ہیں۔ فرض کریں کہ معاشرے میں آج کل ایک تصور ہے کہ معراج یہ ہے کہ کسی شخص کو امریکہ کا ویزا مل جائے، کسی شخص کو امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، یہ معراج سمجھی جاتی ہے۔ کوئی کتنا ہی بہتر کام کرنے والا، کتنا ہی بڑا ہنرمند کیوں نہ ہو، کتنی ہی صفات والا کیوں نہ ہو، امریکی نیشنلٹی کی سہولتیں اس کو تب ملیں گی کہ وہاں کی نیشنلٹی اس کو باقاعدہ قانونی طور پر میسر ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو تمام تر ہنرمندیوں کے باوجود وہاں کی نیشنلٹی کی سہولتیں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی نیشنلٹی کے لیے ایمان محمدی کو شرط قرار دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جنت کی نیشنلٹی کے جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرعی قانون کے مطابق اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر مکمل ایمان میسر ہو، مکمل ایمان نصیب۔ اس بات کو ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے بھرپور ثمرات نصیب فرمائے۔ اللہ کی ذات تو بڑی قدردان ذات ہے، اعمال کی اہمیت سے انکار نہیں، اعمال کی بڑی قدردانی، بے انتہا قدردانی، لیکن جب بات غیرت کی آتی ہے نا تو پھر اللہ پاک ایک ہی جملہ فرماتے ہیں، پھر اعمال کا بھی اللہ پاک اس پر اس موقع پہ تذکرہ نہیں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہوا تو تم ہی سربلند ہوگے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر اعمال کا ڈھیر لگ جائے، اعمال کی کثرت ہو لیکن ایمان نہ ہو یا ایمان کامل نہ ہو، کامل سے مراد کہ ایمانیات کے جو لازمی تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہوں، جیسا کہ مغرب کے پروپیگنڈے کی بنا پر روشن خیالی کے نام پر جو ہے کہ احمدیوں کو بھی مسلمان کہو، قادیانی کو بھی مسلمان کہو، کیسے مسلمان کہیں؟ وہ ایک عظیم ترین شرط کے منکر ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو ہے ان کے عقیدے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک آپ ہی کا سکہ ہے، آپ ہی کی حکمرانی اور آپ ہی کی بادشاہت روحانیت کے حوالے سے، تو کوئی آدمی اس میں قدغن لگائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نبوت، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ایک اختلافی موقف رکھے تو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ نص قرآنی ہے، صریح نصوص موجود ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں نے یہ کہا تو معاشرہ ناراض ہو جائے گا، بالخصوص پڑھا لکھا جو معاشرہ وہ کہے گا یار آپ کو کیا ہو گیا، آپ بھی مولوی والی سوچ رکھتے ہو۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں شوق سے حاصل کریں، لیکن چند چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ تعلیم کے نام پر جو دیا جا رہا ہے کیا وہ تعلیم ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو اعتقادی اور فکری طور پر جو زہر آپ کو دیا جا رہا ہے کیا اس کا تریاق آپ کے پاس موجود ہے؟ استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر خانقاہ میں خطاب فرمایا اور ایک بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں خاتمہ اس کا برا نہ ہو، ہر شخص کے بارے میں۔ فرمایا صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کسی صحیح العقیدہ متبع سنت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص میسر ہے کہ جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور مختلف مواقع میں بالخصوص روحانی مواقع میں یا فکری اعتبار سے جب آپ کو ضرورت ہو رہنمائی کی تو وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ صحیح راستہ ہے، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ غالب امکان ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہو۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں، برطانیہ بھیجتے ہیں اور دیگر ممالک میں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ تعلیم ہی کے لیے تو جا رہے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کے نام پر اور تعلیم کے ساتھ کیا کیا نقصان دہ امور بچے کے ذہن میں، بچے کے قلب پہ مرتب و منتقل ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی اور اپنے تعلق والوں کے حوالے سے بھی کہ یہ فکر مندی ہو کہ خدا نخواستہ نادانی میں یا لا علمی میں یہ کسی زہر آلود تصور کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ مغرب کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دین کو چھوڑ دو یا اسلام کو برا کہو، اس کا طریقہ واردات یہی کہ تشکیک پیدا کرتا ہے۔ وہ ایسی بات تمہیں سکھاتا ہے کہ تمہارے دل میں دین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، بس وہ ایک بیج بو دیتا ہے، پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس گمراہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے کسی بات کو کیوں مانے،
اتنی بات راسخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے آکسفورڈ میں جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا گھر چھوڑ کر یہ بات وہاں سے سیکھی. ہم نے اپنا وقت بھی دیا اس بات کو سیکھنے کے لیے، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا گھر بار اور آرام بھی چھوڑا. یہ بات ہم نے وہاں سے سیکھی، پیسے دے کر بہت قیمتی خزانہ سیکھا. نقصان یہ ہوا کہ آنے کے بعد جب تذکرہ ہوا جنت کا تو پروفیسر صاحب کی بات وہ جو دل میں نقش ہو گئی تھی تو کہنے لگے کہ پہلے جنت ثابت کرو. بھائی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سرکار کی بلندی جو ہے وہ ہماری محبت اور ہماری عقیدت کی محتاج نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر چکے. اب آپ کی عظمت کے لیے ہماری حمایت کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو، یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بلندی اس میں کہ ہم سرکار کے جوتوں کی خاک سے محبت کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس اتنا پتہ ہو کہ سرکار نے فرمایا ہے. بس بدقسمتی سے جیسے آج کے دور میں اتنا پتہ ہو کہ یہ UK کی بنی ہوئی ہے، یہ امریکہ کی بنی ہوئی ہے، بس اتنا پتہ ہوتا ہے تو ہم 100% یقین کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ صلاحیت کہ کسی کی عقیدت میں اس طرح فنا ہو جانا کہ بس پتہ چلے کہ انہوں نے کہا ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے حبیب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہمیں عطا فرمائی. بدقسمتی سے اس کا مصرف آج وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی ہے وہاں آپ کی بات سے بھی محبت کرنی ہے. اور آپ کی بات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کو 100% ماننا ہے. 100% ماننے کا مطلب یہ ہے جیسا عمل کے حوالے سے ماننا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ایمان کے حوالے سے ماننا ہے کہ جو جو باتیں آپ نے فرمائیں ان میں سے جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹھیک، اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے ایک موقع پہ سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں مومن. آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تم جانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ بھلا بتاؤ، ذرا بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہے. انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے. سونے کے پانی سے بھی اگر لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی میں تھوڑی سی تمہید کے ساتھ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم پہ محنت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں آگہی بخشی. ان میں ایک مضمون یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد وہ کامیاب ہے جو جنت میں جائے گا. اب ہمیں کیا معلوم کہ جنت کیا ہے، تو آپ نے مختلف مراحل میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو تم دیکھ رہے ہو یا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو قبر میں رکھ دیا اور اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی، اور میت جس جگہ میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے وہ بس اتنی ہی ہوتی جتنا انسان کا قد ہوتا ہے، اس میں کوئی کشادگی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ جو میری ذات سے محبت کرے گا اور میری بات پہ یقین کرے گا اس کی قبر اتنی کشادہ ہوگی جہاں تک اس کی نظر جا سکتی. اب اس بات کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی مشاہدہ اس چیز کو دیکھتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. آپ نے فرمایا ہم نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے اس پہ یقین کیا.
پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر والا جو مرحلہ ہے یہ قیامت تک کا مرحلہ ہے، قیامت میں پھر حساب ہوگا اور قیامت میں رخ متعین ہوں گے کہ کون کہاں جائے گا، اور پھر قیامت میں جس کا رخ یہ متعین ہوا کہ اس نے اللہ کی بات کو، اللہ کی ذات کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی بات کو مانا، تو اس کا رخ یوں متعین ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور جنت کی صورتحال آپ نے بتائی کہ اس میں یہ نعمتیں ہوں گی کہ اس طرح کے محل ہوں گے کہ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایسے باغات ہوں گے، اور ایسی جوانی ہوگی کہ جس میں کبھی بڑھاپا نہیں، ایسی صحت ہوگی کہ جس میں کبھی بیماری نہیں، ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں کبھی موت نہیں، ایسی خوشیاں ہوں گی جس میں کبھی پریشانی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ایک موقع پہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ پھر آپ نے اس سے بڑھ کے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مانگنے کے لیے تو زبان ہلانی پڑتی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تم مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اور پھر آپ نے اس کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ تم اپنے بستر پہ اپنی مسحری پہ لیٹے ہوئے ہو اور تمہارے محل میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس پر بہت ہی خوبصورت خوشنما لذت سے بھرپور پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پھل کے اتارنے کے لیے کسی ملازم کو، کسی خادم کو کہیں، کوئی اور تدبیر اختیار کریں۔ اب خواہشات تو پھر خواہشات ہوتی ہیں، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پھل مجھے اس طرح ملے کہ میں بیڈ پہ لیٹا رہوں اور یہاں لیٹے لیٹے مجھے بغیر کسی خادم کے واسطے کے ملے، تمہاری سوچ ختم نہیں ہوگی کہ وہ جو متعلقہ شاخ ہے وہ جھکتی ہوئی تمہارے منہ کے پاس آ جائے گی۔ اور بے شمار باتیں، قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، تمہارے لیے وہاں پہ جو برتن ہوں گے یہاں کے بادشاہوں کو ان کی جھلک بھی میسر نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے لیے وہاں پہ کیا کچھ ہم نے تیار کیا ہے۔ اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ایک چیلنج ہم تمہیں کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پینے کے لیے وہاں پہ جو مشروب پینے کے لیے جو گلاس ہیں وہ اس طرح سے بنائے ہیں کہ وہ گلاس چاندی کا ہے لیکن اتنی مہارت سے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس میں باوجود چاندی کے ہونے کے آر پار نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے تفصیلات بیان فرمائیں، ہم نے سنی، نہ ہماری عقل نے اس کو اپنی کسوٹی پہ پرکھا، نہ مشاہدے نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلتا گیا، ہمارے دل میں یقین کی صورت میں وہ منتقل ہوتا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں پہنچیں گے، ایک موقع پر آپ نے دونوں طبقات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک علامت ہے کہ جنتیوں کو جو رزلٹ کارڈ ہوگا وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور جو دوزخی ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ تم بے شک ابھی مت پڑھو، تم اس ملنے سے تعین کر سکتے ہو کہ تمہارے لیے کہاں کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نتیجہ ملا تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، شور مچائے گا۔ بچوں کو جب نتیجہ ملتا ہے، پاس ہوتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، اتنے نمبر ملے، میں پاس ہو گیا۔ تو جنتی کو جب ملے گا تو ہاؤ مقرؤ، دیکھو پڑھو پڑھو میرا نام عمل، مجھ پہ تم طنز کرتے تھے، ملا ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، تم دھرتی پہ بوجھ ہو، بیکار ہو، ناکارہ ہو، نہ تم نے سائنس پڑھی، نہ ڈاکٹر بنے، نہ آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، تم گندے ہو، تم میلے کچیلے ہو، نہ تمہارے پاس یونیفارم ہے پہننے کو، ایک دوسرے کی چپلیں نہیں ہیں، ایک جیسی چپلیں نہیں ہیں وغیرہ۔ ہمیں دیکھو کہ آکسفورڈ کی ڈگری، کیمبرج کی ڈگری، ہارورڈ کی ڈگری، گاڑیاں ہمارے پاس، حکومت ہم چلائیں، دنیا ہمارے تابع، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے چندے پر صدقے پہ تم پلتے ہو۔ سنو، ساری باتیں میں نے سنی، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج سنو، تم لاؤ اپنی ڈگریاں اور میری ڈگری بھی دیکھو، تم اور تمہاری ڈگریاں
اگر ایمان نہیں ہے تو تمام ڈگریاں جہنم کا ایندھن ہیں. میری ڈگری، میرے اپنے مجھ سے بیزار ہو گئے، اپنوں میں پرایا ہو گیا. اپنے نبی کی خاطر، اپنے نبی کی سنت کی خاطر میرے بھی جذبات تھے کہ مجھے بھی لوگ ہیرو سمجھیں. میری بھی چاہتیں تھیں کہ میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑا پیسہ ہو، میں بھی جھوٹ بول کر اور مختلف طریقوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کے بہت سے مناصب میں حاصل کر سکتا تھا. لیکن ایمان کا وہ پودا کہ جو میرے قلب میں تھا اس کی جڑیں مضبوط رہیں. اللہ کا فضل شامل حال رہا. میں نے سارے تانے سنے. مجھے یقین تھا کہ ترقی کے دعوے دار بھی اور مجھے تانا دینے والے بھی اور میں بھی، ہم سب کے سب اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے حضور جائیں گے. آج وقت پورا کر کے اللہ کے حضور آئے ہیں اور آج قیامت کا مرحلہ ہے، تو تمہیں تمہارا نتیجہ ملے گا اور مجھے میرا نتیجہ ملے گا. اور وہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ ایسی زندگی کہ جو خوشیوں سے بھرپور ہے اس کا مستحق ہے. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں وہ ہوگا. تو یہ باتیں آپ نے بتائیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جتنا سننا تھا یہاں سن لیا. لوگ اشارے کرتے رہے، لوگ طنز کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں وہ سب ہو چکا. آج کے بعد، جنت میں آنے کے بعد صرف ایک ہی بات سننے کو ملے گی جو سلامتی سے بھرپور ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما. تو آپ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلامتی کا تبادلہ ہوگا، سلامتی کے الفاظ کہیں گے اور سلام ایک دوسرے کو کریں گے. صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور میں نے دل میں ایسا بٹھایا کہ میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا، میں اپنے کانوں سے جنتیوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتا ہوا سن رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دوزخ ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے کیا نہیں. آپ فرماتے گئے، ہم سنتے گئے. آپ نے فرمایا کہ فلاں گناہ کا یہ عذاب ہے، فلاں گناہ کا یہ وبال ہے، فلاں جرم کی یہ سزا ہے. جیسے جیسے آپ فرماتے گئے، ہمارا معاشرہ کسی کو خوبی کہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے. بس آپ کے فرمانے کی دیر تھی، ہم نے لائن پھیر دی. جسے نبی عیب کہیں، ساری دنیا خوبی کہے، وہ خوبی بن نہیں سکتی. اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبی فرمائے، ساری دنیا اس کو عیب کہے، اس خوبی کی شان اور بلندی میں کمی نہیں آ سکتی. حفظ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی بیان فرمایا، علوم نبویہ کو خوبی بیان فرمایا. یہ دنیا کے جرنیل، یہ اب میں کیا کہوں، یہ ہزار اس کو عیب کہیں، خوبی وہی ہے جو سرکار نے فرما دی. معاشرہ یہ کہتا ہے، مغرب یہ کہتا ہے کہ خوبی یہ ہے کہ اجنبی خاتون، اجنبی مرد کو مسکرا کے خوش آمدید کہے. استقبالیہ پہ خواتین رکھی ہوئی ہیں، بڑا کاروبار ہے کہ لوگوں کو ویلکم کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدترین عیب فرماتے ہیں. جس کو میرا نبی عیب کہے، اس سے بڑا اور اس سے برا کوئی عیب نہیں ہے. تو آپ نے دوزخیوں کی تفصیلات بتائیں کہ اس میں چیخ و پکار ہوگی، چنگھاڑنا ہوگا، اور جو سزائیں مل رہی ہیں اس پر جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی کیفیات کا اظہار ہوگا. آپ نے ان باتوں کو فرمایا، میں نے سنا. صرف کان سے نہیں سنا بلکہ دل کے کان سے سنا، اور سننے کے بعد ایسا یقین ہوا کہ میں اپنے کانوں سے جہنمیوں کی چنگھاڑنے اور چیخنے کی آواز خود سن رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ کا عرش عظیم ترین عرش ہے، اور اس کی خاص آپ نے شان بیان فرمائی کہ اس طرح سے فرشتے اس کو لے کر آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ لے کر آئیں گے، تو جب کہہ دیا تو پھر یقیناً لے کر آئیں گے. میں یقین کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے
میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس عرش کو لے کر آ رہے ہیں جس پر میرا رب جلوہ افروز ہوگا اور پھر فیصلے ہوں گے وہاں. یہ ایمان ہے. محض ایسا نہیں ہے کہ کسی بات کی تشریح میں کسی خطیب نے کچھ کہہ دیا اور میں نے آپ کے سامنے نقل کی. نہیں. سرکار نے پوچھا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, تم اس کا ایمان کی تشریح تمہارے نزدیک کیا. انہوں نے یہ باتیں کہیں, سرکار نے فرمایا ہاں تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ ہے سرکار کو ماننا, سرکار کی ذات کو ماننا, سرکار کی بات کو ماننا. یہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. ایسی محبت کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہو. محبت تو وہی ہے کہ جو محبوب کی رضا کا ذریعہ ہو. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا, اللہ کی رضا اس کے ذریعے سے مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر کر دیں. دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ عافیت کے ساتھ ایمان پر فرمائیں. انشاءاللہ اسی کا تسلسل رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں. ہماری آج کی نشست کے جو باقی مراحل ہیں ان کی اجمالی سی جھلک یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب, حافظ ظہیر صاحب کے چھوٹے بیٹے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے تو ہم ان کا ایک سبق سنیں گے. اس کے بعد نکاح کی ایک تقریب ہے, پھر دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ کھانے کا سلسلہ ہوگا, اس کے بعد نماز کی ترتیب ہے.